تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں 3 شیطان صفت عورتوں کی پراسرار اور خوفناک کہانی۔ توبہ وہ عورت تھی یا کوئی چڑیل؟ میری تو جان ہی نکل گئی اسے دیکھ کر۔ ٹیڑھا ٹیڑھا سا تقریباً سیاہ پڑا ہوا چہرہ، لمبی نوکیلی ناک، باریک ہونٹوں سے جھانکتے لمبے ٹیڑھے میڑھے سفید ٹرائیکولا والے دانت، کسی بھیڑیے جیسی بھوری ٹیڑھی ٹیڑھی سی آنکھیں، بھویں تو تھی ہی نہیں، اور رنگین پتھروں کی بنی ہوئی مالائیں۔ اس سے قبل کہ اس کی نظر مجھ پر پڑتی، میں ایک دم گیلری کی دیوار کی آڑ میں ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز، زبان پر آیتیں صورتیں جاری، وفور، خوف و دہشت سے جسم لرزا اور پسینوں میں شرابور۔ کتنی ہی دیر تک میری حالت سنبھل نہ سکی۔ اس وقت میں اپنی ایک دور پار کی بزرگ رشتہ دار بے بیگمہ سے ملنے ان کے گھر آئی ہوئی تھی، جو مراد پور کے ایک قدیم محلے میں واقع تھا، جہاں مکان بھی قدیم طرز کے اور لکڑی کی گیلریوں والے تھے۔ تنگ تنگ سی گلیاں تھیں جو شکر تھا کہ خوبصورت ستھری تھیں۔ گلی کے دونوں طرف مکانات طویل قطاروں کی صورت میں آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن کہیں چہل پہل اور بچے کھیلتے کودتے، چھتوں پر ٹاپتے شور مچاتے نہ دکھائی دیتے تھے۔ عورتیں بھی کم ہی گھر سے نکلتی اور آپس میں میل جول نہ رکھتی تھیں۔ محلے میں عجیب پراسرار سا سکوت چھایا ہوا تھا، جس میں کچھ خوف کی آمیزش بھی ہوتی۔ کتوں بلیوں کا وہاں کوئی نام نشان نہ تھا، کوئی چڑیا بھی نہ چہچہاتی تھی۔ شام ہوتے ہی کچھ عجیب سی بو فضا میں رچ جاتی تھی، جسے بدبو کہنا ہی مناسب تھا۔ میں نے جب بیبے جی سے اس بات کا پوچھا تو وہ سوائے کانوں کو ہاتھ لگانے اور توبہ توبہ کرنے کے کچھ نہ بتا سکیں۔ ان سے ملنے جو محلے والیاں آتی تھیں، وہ بھی اس بارے میں لپس یا رکھتیں اور کچھ گھبرائی اور خوف زدہ سی نظر آتی تھیں۔ عجیب الجھا دینے والی اور مشکوک سی صورتحال تھی، لیکن فطری بات تھی کہ اس طرح مجھ میں یہاں اس کی وجہ جاننے کا تجسس پیدا ہوا۔ میں کھوج کرید میں لگ جاتی۔ بیبے جی سے ملنے جو عورتیں آتی تھیں، وہ ان کے مکان کے دائیں بائیں واقع مکانوں کی مکین تھیں۔ سامنے والے مکانوں سے مرد اور بچے تو دکھائی دیتے تھے جو دفتروں کو اور سکول جا رہے ہوتے تھے، لیکن عورتیں شاذ و نادر ہی باہر نکلا کرتی تھیں۔ ان کا بیبے جی سے کوئی میل ملاپ نہیں تھا۔ سامنے والا جو مکان تھا، وہی جس کی گیلری میں مجھے وہ بھوت تھی اتنی جیسی عورت دکھائی دی تھی۔ اس کے دروازے کھڑکیاں ہمیشہ بند نظر آتے تھے، گیلری کا دروازہ بھی بند رہتا تھا۔ مجھے وہ مکان آسیب زدہ سا معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے جانے کیوں دہشت اور خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ کافی دنوں تک گیلری میں کھڑے ہو کر باہر کا نظارہ کرنے کے بعد مجھ پر جو بھیانک انکشاف ہوا وہ یہ تھا، شام کے وقت وہ پراسرار سی بو اس پراسرار مکان سے اٹھا کرتی تھی۔ میں نے جب اس کا تذکرہ بیبے جی سے کیا تو وہ بے انتہا گھبرا سی گئی۔ انہوں نے ایک دم ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش بیٹی چپ، یہ خطرناک ہے۔ کیوں بیبے جی، کیا کوئی خطرناک راز ہے؟ انہوں نے خوف بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ گیلری میں مت جایا کرو، سرگوشی میں کہا۔ ان کے اس رد عمل نے، خوف و دہشت نے میری دلچسپی اور تجسس کی آگ اور بھی بھڑکا دی۔ کسی سنسنی خیز انکشاف کی امید میں میں بیبے جی سے چپ چھپا کر شام کے وقت گیلری میں جا کر کھڑی ہو جاتی اور سامنے والے مکان کی طرف دیکھنے لگتی۔ اس شدید انتظار، دلچسپی اور تجسس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ ایک شام مجھے اس سامنے والے پراسرار مکان کی گیلری میں وہ چڑیل نما عورت کھڑی دکھائی دے گئی۔ اس وقت میں گیلری کی دیوار کے پیچھے سے نکلنے کو ہی تھی جب وہ مجھے سامنے اپنی گیلری میں کھڑی دکھائی دی۔ وہ اس وقت ہمارے مکان سے ملحق مکان کی طرف دیکھ رہی تھی اور پوری طرح سے میرے سامنے تھی۔ مجھے اپنی حالت سنبھالنے میں کافی دیر لگ گئی۔ میں اس جگہ سے ہٹ کر بیبے جی کی نظروں سے چھپتی چھپاتی نیچے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کون تھی؟ آخر عملیات بد کی ماہر، کیا جادو ٹونا کرنے والی شیطان پرست؟ اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ بیبے جی اور ان سے ملنے والیاں اس مکان کے تذکرے سے کیوں خوف زدہ رہتی تھیں، اس کے مکینوں کے بارے میں کیوں لب کشائی نہ کرتی تھیں۔ لیکن اب تک کیا کسی نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں آخر ہوتا کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے اس مکان کے مکین عملیات بد اور جادو ٹونے میں مصروف تھے؟ کتنے عرصے سے اس شیطانی دھندے میں مصروف تھے؟ کیا انہوں نے اپنے عملیات بد سے اس محلے میں کسی کو نقصان پہنچایا تھا؟ ان سوالوں کے جواب بیبے جی اور ان سے ملنے آنے والیاں ہی دے سکتی تھیں۔
کہ وہ اس محلے کی پرانی مکین تھیں، لیکن خوف و دہشت نے ان کی زبان پر تالے لگا رکھے تھے۔ میں نے سوچا کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ اس مکان کے مکینوں کے بارے میں تسلی بخش معلومات حاصل کر لوں۔ یہ موقع بھی مجھے جلد مل گیا، اور یہ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ اس دن جب صبح کا ہی وقت تھا، میں گیلری میں کھڑی باہر ویران اور سنسان پڑی گلی میں دیکھ رہی تھی کہ سامنے اس پراسرار مکان کی گیلری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو مجھے چاہیے تھا کہ میں فوراً ہی گیلری سے ہٹ جاتی۔ میں وہیں کھڑی اس دروازے کو کھلتا دیکھتی رہی اور بہادرانہ اس چڑیل کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی رہی، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس بار اس خوفناک عورت کی بجائے ایک نہایت خوبصورت لڑکی جو کوئی 20-21 سال کی ہوگی دروازے سے نکل کر گیلری میں چلی آئی۔ اس نے معمولی سی بلکہ پھٹے ادھڑے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کا حسین چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں یوں متروم اور سرخ تھی جیسے روتی رہی ہو، اس کے بال الجھے ہوئے تھے، جسم بھی بہت کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ میں انتہائی حیران اور پریشان الجھن زدہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی، زبردستی کی لائی ہوئی مظلومیت اور بے بسی بھری مسکراہٹ کے ساتھ مجھے سلام کیا۔ حیران، پریشان اور تذبذب میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم اس گھر میں رہتی ہو؟ اس نے ہاں میں سر کو ہلایا۔ میں بدستور اسے الجھن زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ہو کون؟ اس گھر والوں سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میرا نام سائرہ ہے، میں اس گھر کی بہو ہوں۔ وہ گلی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچھ دھیمی سی آواز میں بولی، میرے شوہر کویت میں ہوتے ہیں، یہاں میں اپنی ساس اور نند کے ساتھ رہتی ہوں۔ تو وہ چڑیل نما عورت جو میں نے گیلری میں اس دن دیکھی تھی وہ اس کی ساس تھی، اس کی نند نے تو ابھی تک میرے دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ان سے خوف زدہ تھی اور ان کے ہاتھوں تنگ اور دکھی بھی۔ تم کچھ پریشان معلوم ہوتی ہو، کیا بات ہے؟ کیا میں کوئی تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ جواباً اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے۔ وہ بہت ظالم ہیں، بہت ظالم اور بے رحم، وہ تینوں عورتیں، وہ انسان نہیں شیطان ہیں، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے گلی میں ادھر ادھر دیکھا اور شکر ہے وہ ویران پڑی تھی۔ رو نہیں، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ وہ تینوں ابھی تھوڑی دیر ہوئی اپنے کسی کام سے باہر گئی ہیں، کچھ دیر بعد آ جائیں گی۔ تو تم اس وقت گھر پر اکیلی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم یہاں آ جاؤ نا، مجھ سے مل لو، میں آج تک کسی سے نہیں مل سکی۔ ان دونوں کا خوف ایسا ہے کہ یہاں کوئی نہیں آتا۔ عرصہ دراز کی دلچسپی اور تجسس کی تسکین کا یہ کیا ہی سنہری موقع تھا۔ بیبے جی اس وقت محلے میں کسی کے چہلم پر گئی ہوئی تھیں، ان کے جلدی آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ نوکرانی بھی کام نمٹا کر جا چکی تھی، گویا میرے لیے میدان صاف تھا۔ اس گھر سے وابستہ پراسراریت، دہشت اور خوف کا ایک دم ہی دل سے نکل گئے، اس کی جگہ بے پناہ جوش اور اشتیاق نے لے لی۔ آ رہی ہوں، تم دروازہ کھول دو۔ نیچے اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے چادر اوڑھی اور بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے گلی میں ادھر ادھر جھانکا۔ وہ بدستور ویران پڑی تھی، سامنے اس نے دروازے کو تھوڑا سا کھول رکھا تھا۔ میں جلدی سے گلی سے گزر کر اس کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ اس نے میرے پیچھے دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگائی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے ممنونیت سے دبایا۔ تمہاری بڑی مہربانی ہے جو تم یہاں آ گئیں، ورنہ محلے کی عورتیں تو ان ڈائنوں کی غیر موجودگی میں بھی یہاں آتے ہوئے سخت ڈرتی ہیں۔ شاید ان کا خیال ہے کہ میں بھی ان جیسی ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ آہستہ سے ہنسی اور مجھے ساتھ لیے طویل برآمدے کے آخر میں بنے ہوئے کمرے میں چلی آئی۔ وہاں ایک پرانے سے پلنگ، 2 کرسیوں کے سوا اور کوئی فرنیچر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی آرائشی چیز۔ آؤ بیٹھو، یہ میرا کمرہ ہے۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ برآمدے کے اس طرف جو کمرے ہیں نا، وہ ان ماں بیٹیوں کے ہیں۔ تمہاری نندوں کی کیا شادیاں نہیں ہوئیں؟ اور تمہارے سسر وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ مغفرت کرے، بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے یہ عورتیں شیطانی عملیات کرنے سے باز رہیں۔ ان کے مرنے کے بعد ہی ان کا علوم سفلی کی طرف رجحان ہوا اور وہ اس شیطانی دلدل میں گہری سے گہری اترتی چلی گئیں۔ دونوں نندیں شادی شدہ ہیں اور بے اولاد، ان کے خاوند بھی باہر ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنے سسرال میں جا کر رہنے کی بجائے یہاں اپنی ماں کے پاس رہتی ہیں۔ ان کا علوم سفلی کی جانب رجحان کب ہوا؟ یہ کیا عملیات بد کرتی ہیں؟ یہ تو میں نہیں جانتی
کہ عملیات بد جادو ٹونے کی طرف یہ کب مائل ہوئی اور اپنی کون سی خواہشات اور مرادیں پوری کرنے کے لیے، کیونکہ وہ میرے سامنے اس موضوع پر زبان ہی نہیں کھولتی۔ اوپر کا ایک کمرہ انہوں نے شیطانی عملیات کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ وہاں انہوں نے انسانی کھوپڑیاں، جانوروں کی ہڈیاں اور جانے کیا کیا جمع کر رکھا ہے۔ میں نے ایک بار اتفاقاً اس کمرے میں جھانک لیا تھا۔ جب یہ سب کچھ دیکھا، خدا کا شکر ہے کہ ان عورتوں نے مجھے نہیں دیکھا، ورنہ میری خیر نہ ہوتی۔ یہ عورتیں بہت ظالم ہیں، انتہائی بے رحم اور ظالم۔ ذرا سی بات پر گالیاں دینا، مار پیٹ کرنا، بھوکوں مارنا، ظالمانہ خدمتیں لینا ان کی عادت ہے۔ یہ مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتی، جو میں کسی نہ کسی طرح چھپ کر پڑھ لیتی۔ انہوں نے گھر سے قرآن پاک اور تمام دینی کتابیں بھی غائب کر دی ہیں۔ ہر شام یہ اوپر اپنے عملیات والے کمرے میں جانے کیا پکاتی ہیں کہ اس کی بھیانک سی بو سے سارے محلے میں پھیل جاتی ہے اور خوف و ہراس پیدا کر دیتی ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو ان کی صورتیں اچھی بھلی تھیں۔ اب کثرت شیطانی عملیات اور افعال بد نے انہیں بالکل چڑیلیں بنا دیا ہے، جنہیں دیکھ کر ہی روح فنا ہو جاتی ہے۔ میں یہاں جس طرح ڈر کر زندگی گزار رہی ہوں، یہ تو میں ہی جانتی ہوں۔ اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ تم اپنے گھر والوں کو یا اپنے شوہر کو کیوں نہیں خط لکھ کر ان تمام حالات سے آگاہ کرتی تاکہ وہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جائیں؟ کیسے لکھوں؟ یہ عورتیں تو خود میری طرف سے میرے گھر والوں کو اور میرے شوہر کو خط لکھ دیتی ہیں کہ میں یہاں بڑے آرام سے اور سکھ چین سے رہ رہی ہوں۔ اگر میں انہیں خود خط لکھ دوں تو ڈاک کے سپرد کرنے گھر سے کیسے نکلوں گی؟ بھائی کس سے کہوں؟ یہ عورتیں تو میری ٹکا بوٹی کر دیں گی۔ تو تم ادھر سے نکلنے کی کوشش کرو نا۔ تمہارا میکا کہاں ہے؟ گجرات۔ وہ تو یہاں سے دور نہیں، تم وہاں چلی جاؤ، وہاں تمہیں پورا تحفظ ہوگا۔ وہاں سے تم اپنے شوہر کو خط لکھ کر اسے تمام حالات سے آگاہ کر سکتی ہو۔ اس سلسلے میں تمہارے گھر والے بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے سوا اس جگہ سے تمہاری نجات کی کوئی اور راہ نہیں ہے۔ وہ ایسی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی گویا میں نے عجیب سی بات کہہ ڈالی ہو، یعنی مجھے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے، اس گھر سے بھاگ جانا چاہیے۔ مجھے اس کی بے عقلی اور کچھ کور مغزی پر بہت غصہ آیا۔ ہاں یہی کہا ہے میں نے۔ حیرت ہے اتنے عرصے تک ان چڑیلوں کا ظلم و ستم سہتے رہتے تو میں یہ خیال کیوں نہ سوچ سکا۔ عجیب بے وقوف اور بزدل سی ہو یہ عورتیں۔ جب کبھی باہر گئی ہوتی ہیں تو تمہارے لیے موقع تھا نا کہ تم یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر چلی جاتی، ان ڈائنوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیتی۔ تم سے اتنی ہمت اور حوصلہ بھی نہ ہو سکا۔ میں یہاں سے بھاگتی تو کیسے؟ میرے کپڑے تو تم دیکھ رہی ہو نا کیسے ہیں۔ ان پھٹے ادھڑے کپڑوں، ٹوٹی چپل اور خالی ہاتھ میں کیسے کسی ٹرین یا بس کا سفر کر سکتی ہوں؟ رکشہ ٹانگا کیسے کر سکتی ہوں؟ ان ڈائنوں نے مجھے میرے قیمتی اور بھاری جہیز سے محروم کر رکھا ہے۔ میرے تمام صندوق کو تالے لگا کر چابیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ جب کبھی مجھے نہانے دھونے، نئے کپڑے پہننے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ خود صندوق کھول کر مجھے کپڑے نکال کر دیتی ہیں۔ پیسے میرے پاس کبھی نہیں ہوئے، میں تو بالکل تہی دست ہوں۔ اس کی آنکھوں نے پھر آنسو بہانے شروع کر دیے۔ میں نے کچھ سوچا، پھر اس سے کہا اگر تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں تو تم میں کیا اتنی ہمت ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گی؟ میں یہ سب چیزیں تمہیں ابھی لا کر دیتی ہوں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ باہر گلی ویسے ہی سنسان پڑی تھی۔ میں جلدی سے دروازہ کھول کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ مطلوبہ چیزیں تھیلے میں ڈالنے میں مجھے چند ہی منٹ لگے۔ دروازہ کھول کر میں نے پھر گلی میں ادھر ادھر جھانکا اور تیزی سے چلتی ہوئی اسے پار کر کے اس کے کھلے دروازے میں داخل ہو گئی۔ یہ لو، میں نے اسے تھیلا پکڑایا، اس میں کپڑے ہیں، بڑی سی چادر بھی، جوتیاں بھی، اور یہ لو یہ کچھ رقم ہے، تم یہ چھپا لو، پھر موقع ملنے پر یہاں سے بھاگ لینا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی باجی، تم نے مجھ سے ایک یکسر اجنبی لڑکی سے ہمدردی کی، مدد کی، مجھ میں جان بچانے کے لیے حوصلہ پیدا کیا، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ بس تم ڈرنا نہیں، جرأت اور بے خوفی سے کام کر لینا، میں نے حیرت سے کہا اور اسے خدا حافظ کہہ کر جلدی سے گھر واپس آ گئی۔ اس وقت مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور گھبراہٹ بھی، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سفلی علوم کے ماہروں کو ہر بات کی خبر ہو جایا کرتی ہے۔ اگر یہ بات صحیح تھی تو ان چڑیل نما عورتوں کو اپنی بہو سے میری ہمدردی کا علم ہو جانا چاہیے تھا۔
پھر میرے ساتھ کیا ہونا تھا۔ میرا وہ تمام دن ڈر ڈر کر اور آیتیں صورتیں پڑھتے گزر گیا۔ بے جی نے شاید میری خاموشی کو محسوس کر لیا۔ کئی بار اس کی وجہ پوچھی لیکن میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ پھر جب شام کو اس منحوس گھر سے وہی مقصود بدبو آنے شروع ہوئی تو مجھے گویا ایک تسلی سی محسوس ہوئی کہ ان موذی عورتوں کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ پھر بھی میری تمام رات مسلسل آیات قرآنی پڑھتے گزر گئی۔ اگلے دن بھی خیریت رہی، بلکہ اگلے کئی دنوں تک کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی، اور پھر میں اپنے والد صاحب کے آنے پر بے جی سے رخصت ہو کر ان کی بے شمار دعائیں اور سوغاتیں لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس تمام عرصے میں ایک مرتبہ بھی گیلری میں نہ گئی۔ میں نے دروازے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تھی، نہ مجھے سائرہ کی کوئی خبر مل سکی تھی اور نہ ہی کوئی اور خبر۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی میرا دھیان برابر سائرہ اور اس مکان کی طرف لگا رہا۔ میں بے جی کی طرف سے بھی کوئی خبر ملنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وقت گزرتا گیا، میرا انتظار ہی رہا۔ کافی عرصہ گزر گیا، پھر گھر میں بڑے بھائی جان کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ دور دراز اور نزدیک سبھی رشتہ داروں کی آمد شروع ہو گئی۔ دوسری بزرگ عورتوں کے ساتھ ہی بے جی، بے گاماں بھی یہاں پہنچی۔ انہیں دیکھتے ہی اس پراسرار مکان اور اس کی مکین عورتوں کے بارے میں میری دلچسپی اور تجسس بیدار ہوا۔ چنانچہ ایک دن جب فرصت میسر آئی تو میں نے ان سے پوچھ لیا، بے جی، وہ جو آپ کے سامنے والا مکان تھا، اس کی جو مکین عورتیں یعنی جادوگرنیاں تھیں، ان کا کیا حال ہے؟ توبہ توبہ، وہ تو آگ میں جل کر مر گئیں، تینوں کی تینوں۔ بڑا بھیانک انجام ہوا ان کا۔ توبہ توبہ، پر یہ کیسے ہوا بے جی؟ ان کی باورچی خانے میں آگ لگ گئی تھی، شاید ساری رات گیس کھلی رہی ہوگی۔ صبح ایک عورت جو ناشتہ بنانے آئی تو ماچس جلاتے ہی ایک زوردار دھماکہ کے ساتھ وہاں آگ بھڑک اٹھی، جس نے اس عورت کو بھی پکڑ لیا، اور اس کے چیخنے چلانے پر باقی دونوں عورتیں بھی دوڑی آئیں۔ ان کی آگ بجھاتے بجھاتے ان کے کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی۔ ان کے چیخنے چلانے، مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں سب محلے والے سن رہے تھے، مگر کوئی بھی ان کی مدد کو نہ گیا۔ وہ تینوں یوں ہی چیختے چلاتے تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ وہ آگ ان کا سارا گھر چاٹ گئی۔ جب تک آگ بجھانے والے وہاں پہنچے، مکان ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ توبہ توبہ، بدعمالیوں کا برا نتیجہ۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اور ان کی بہو، وہ بھی کیا ان کے ساتھ ہی جل گئی؟ وہ تو کبھی کی اپنے میکے جا چکی تھی۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہوا، ورنہ وہ بھی ان ڈائنوں کے ساتھ جل جاتی۔ میں نے سکون اور مسرت کی لہریں اپنے وجود میں اترتے محسوس کی۔ سائرہ بچ گئی تھی، وہ اس منحوس گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن جاتے جاتے ان شیطان زادیوں کا انتقام کرنا نہ بھولی تھی۔ اس کے اس کارنامے پر پردہ ہی پڑا رہنا تھا، اس کی طرف کسی کا دھیان ہی کہاں جا سکتا تھا۔ بے جی، وہ مکان اب کیسا ہے؟ اس کے ملبے کی میونسپلٹی والوں نے صفائی کر دی تھی، لیکن اس کی نحوست، اس کا خوف ایسا ہے کہ کوئی بھی وہ جگہ خریدنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہاں، اب وہاں لوگ آرام و اطمینان سے رہنے لگے ہیں۔ گلی میں بھی خوب رونق رہتی ہے، لوگ آزادانہ آمد و رفت رکھتے اور بچے دوڑ بھاگ کھیل کود کرنے لگے ہیں۔ محلے کی فضا بھی ان منحوس بدبو سے پاک ہو گئی ہے۔ اس میں اب لوبان اور اگر بتیوں کی مہک رچی رہنے لگی ہے، یعنی اب لوگ زیادہ سے زیادہ مذہب سے لگاؤ رکھنے لگے ہیں۔ سب کے خیال میں ان شیطان زادیوں کا ہمارے محلے میں وجود اپنی بدعمالیوں اور مذہب سے دوری کا نتیجہ تھا۔